بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ پی آئی اے تباہ، ریلوے خسارے میں اور سٹیل مل ہم سے چلتی نہیں، یعنی باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی۔ نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، نہ اداروں کو چلا رہے ہیں۔ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں اس کا خمیازہ عوام بھرتے ہیں۔ تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ تیل سستا کرنے چلے تھے، اب پورے ملک میں تیل کی قلت کروا بیٹھے ہیں۔ چینی سستی کرنے چلے تھے تو اپنے لوگ پکڑوا بیٹھے ہیں۔ غریبوں اور دہاڑی داروں کے لیے لاک ڈاؤن کھولنے کی باتیں کرتے ہیں، اور جہاں سے روزگار ملنا ہے، یعنی وہ مارکیٹیں اور بازار، وہ اب بند کرائے جا رہے ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ یا تو بولتے ہوئے سوچتے نہیں، یا پھر جو سوچتے ہیں اس کے اثرات پر غور نہیں کرتے۔ ہاں صاحب نے الیکشن میں جو بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے، ان میں ایک دعویٰ پاکستان سٹیل مل کو ٹھیک کرنا اور اسے منافع بخش بنانا تھا۔ سابقہ حکومت نے سٹیل مل کی نجکاری کے حوالے سے پیش قدمی کی تو خان صاحب نے اسے سیاسی ایشو بنا دیا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں کورٹ نے روک دیا۔ تو خان صاحب نے جب یہ ایشو بنایا تھا، یعنی پولیٹیکل ایشو، اور ملازمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ آج ان کی اپنی حکومت سٹیل مل کے ملازمین کو فارغ کر رہی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو خسارے میں ہے اس کو بند کرنا چاہیے یا اسے پرائیویٹائز کر دینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے تو اسے ٹھیک کرنے کے وعدے کیے تھے۔ نواز شریف پر یہ سنگین الزام تھا کہ ان کی اپنی لوہے کی ملیں بڑی زبردست چل رہی ہیں، ان کی سٹیل ملیں ٹھیک چل رہی ہیں، لیکن پاکستان سٹیل مل کو انہوں نے جان بوجھ کر خسارے میں رکھا ہوا ہے تاکہ اپنی ملیں چلا سکیں۔ سابق وزیر اعظم شاہ کان عباسی کی ایئر لائن، اس کے حوالے سے بھی الزام تھا کہ ان کی ایئر لائن تو اچھی چل رہی ہے، لیکن پی آئی اے کو انہوں نے جان بوجھ کر نقصان میں رکھا ہوا ہے۔ تو آج انہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے اداروں کو خسارے میں کیوں چلایا تھا، اور اس لیے چلایا تھا کہ لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے۔ پچھلی حکومتوں نے لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا، اداروں کو خسارے میں چلانا پسند کیا۔ لیکن آج وہی لوگ جو کل یہ کہتے تھے کہ ہم سٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو اس میں ذرا خان صاحب کیا کہتے تھے، ذرا وہ سن لیں۔ یہ سٹیل مل ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ مینجمنٹ لا کے، پرائیویٹائز کر کے نہیں، مینجمنٹ ٹھیک کر کے۔ یہی پی آئی اے نقصان کر رہے ہیں۔ ادھر ایمریٹ ایئر لائن جو پی آئی اے نے بنائی تھی، وہ کیوں اتنا اچھا چل رہی ہے؟ دنیا کی ٹاپ ایئر لائن ہے، کیونکہ ان کی مینجمنٹ ٹھیک ہے۔ وہ پرائیویٹائز نہیں ہے، مینجمنٹ ٹھیک ہے۔ ہم نے پختونخوا میں جو ہسپتال ٹھیک کیے اور کر رہے ہیں، پرائیویٹائز نہیں کیے، نئی مینجمنٹ لے کے آئے ہیں، اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ سٹیل مل انشاءاللہ پھر سے نفع کمائے۔ تو اس سے بڑا اور کھلا تضاد اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو کل آپ کے نزدیک صحیح تھا، آج آپ اسے غلط کہہ رہے ہیں۔ سٹیل مل کے ملازمین نے بھی خان صاحب کو ووٹ دیے ہوں گے، آج خان صاحب اس پر یو ٹرن لے چکے ہیں، اور تو اور ان کے ایک بڑے ہی صاحب دانش وزیر صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا، ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ آخری وعدہ، اور یہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو بھائی ریکارڈ کر لو، تاکہ اگر اس بات سے میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو کل آپ یہ دکھا کر مجھے شرمندہ کر سکو، ٹی وی پر چلاؤ، فیس بک پر چلاؤ کہ ایسا تم نے تو یہ کہا تھا، وعدہ کیوں نہیں پورا کرتے؟ وعدہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، اور یہ صرف سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ نہیں بلکہ خاص طور پہ سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ۔ اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ نہیں ہوگا ایسا، لیکن خدا نہ خواستہ سٹیل مل کے مزدوروں کا ان کا حق نہیں مل رہا، میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں، میں سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا۔ اب آپ سے اجازت، پاکستان زندہ باد۔ اب اسد عمر صاحب جو اس وقت یہ کہتے تھے کہ میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، تو آج وہ یہ بتائے کہ وہ کن کے ساتھ کھڑے ہیں، اس حکومت کے ساتھ یا مزدوروں کے ساتھ؟ یقینی طور پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس فیصلے میں ان کی تائید بھی شامل ہوگی، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض صرف اس بات کا ہے کل جو دعوے اور وعدے آپ نے کیے تھے وہ آج کہاں گے؟ تو سٹیل مل ملازمین کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آج بھی وفاقی وزیر حماد اظہر نے اس پر ایک تفصیلی پریس بریفنگ دی، تو ان کی بھی سن لیں کہ انہوں نے سٹیل مل کی نجکاری کے حوالے سے جو وجوہات بتائیں وہ کیا ہے۔
تو 2008 سے اب تک تقریباً 90 ارب روپے کے مختلف حکومتوں نے بیل آؤٹس دیے اور دوسری قسم کی سپورٹ دی اس ادارے کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے. جب ہماری حکومت آئی تو تقریباً جو اس کے نقصانات تھے وہ 176 ارب تک اکٹھے ہو چکے تھے، اور اس مل پہ جو قرضہ تھا 2018 میں وہ 210 ارب سے بھی تجاوز کر گیا تھا، اور تقریباً 70 کروڑ روپیہ ماہانہ حکومت پاکستان جو ہے اس کو ادا بھی کرنا پڑتا ہے ان کی تنخواہوں کی صورت میں اور نقصانات کی صورت میں اور سود کی صورت میں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح پچھلی حکومتیں آئی ہیں جو نہ تو اس مل کو ریوائیو کر سکی ہیں. ویسے تو آج ان لوگوں کو اس بات پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے جو کل تک اس فیصلے کی مخالفت کرتے تھے، آج خود ہی اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں. بظاہر حکومت نے اسٹیل مل چلانے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے، اور یہی حال دوسرے اداروں کا بھی ہے. کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا ہے یا اس کی کارکردگی بہت بہتر ہو گئی ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ سارے دعوے جو الیکشن سے قبل کیے گئے یا الیکشن کے دوران کیے گئے، یا تو وہ کم علمی کی بنیاد پر تھے، یا کسی سے دشمنی کی بنیاد پر تھے، یا پھر سراسر عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے تھے. اور مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کو عدالت نے 17 جون تک ضمانت دے دی ہے، لیکن نیب کے پاس وہ 17 جون کو پیش ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے پیش ہوں گے. لیکن 17 جون کے بعد کیا ہوگا، اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کی قیادت کس کے پاس جائے گی، کون سنبھالے گا، اس کے کئی سوال اٹھ رہے ہیں. اس کا جواب دے رہے ہیں خواجہ آصف. میاں صاحب، بڑے میاں صاحب آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز شریف پہلے ہی گرفتار ہیں، مریم نواز صاحبہ اس وقت اتنی ایکٹیو نہیں ہے پالیٹکس کے اندر، اور اگر شہباز شریف صاحب بھی اندر چلے گئے تو مجموعی طور پر پورا شریف خاندان جو ہے وہ ایک قسم کا ان ایکٹیو ہو جائے گا ملکی پالیٹکس میں. منصور، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، آئی بیگ ٹو ڈس ایگری ود دیٹ. یہ فارمولا جو ہے یہ جنرل مشرف نے بھی ٹرائی کیا تھا، لیکن اور اس کے بعد انہوں نے 8 سال حکومت بھی کی تھی. پلیز ذرا اس کو پولیٹیکلی اس کو ذرا اینالائز کیجئے کہ 8 سال حکومت بھی کی تھی، اور لیکن اس کے باوجود جب میاں نواز شریف واپس آیا تو اس کی پذیرائی جس طرح ہوئی، بھائی کو جو ہے وزارت جو ہے اعلیٰ ملی پنجاب کی، اور 5 سال کے بعد وزارت عظمیٰ ملی نواز شریف کو. تو یہ میں اگین کہوں گا یہ چیزیں ٹرانزٹری ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو قربانیوں کا سلسلہ جو ہے میاں نواز شریف نے، میاں شہباز شریف نے، مریم نے اور حمزہ نے اس سلسلے میں دیا ہے، وہ ہماری تاریخ میں جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بھٹو خاندان کی بالکل مثال ہے، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو مرحوم، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، یعنی الٹیمیٹ قربانی دی جو ہے جان ذوالفقار علی بھٹو نے دی اپنی. تو یہ چیزیں جو ہے کسی ملک کے کی جو اس کی اساس کے اوپر لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ قائم رکھتی ہیں. باقی یہ کہنا کہ میاں نواز شریف ان ایکٹیو ہو جائیں گے یا جو مریم یا جو حمزہ، اور دیکھیں یہ جیل میں بھی رہیں گے تو جلا وطن بھی رہیں گے. ان کا ایک نام ہے، ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے جو زندہ ہے اور زندہ رہے گی. اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیادت اگر اندر ہو جائے، جیل میں ڈال دی جائے، جلا وطن کر دی جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. جو جماعتیں سیاسی انتقام کے نرغے میں آتی ہیں یا ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے تو ان کی ہمدردی اور عوامی تائید میں اضافہ ہوتا ہے. تو پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جلا وطنی، نظر بندی یا کوئی اور سزا بھی لوگوں کے دلوں سے ان کے لیڈر کی محبت کم نہیں کر سکتی، بلکہ حالات کا جبر اس میں اضافہ کرتا ہے. تو پھانسی کے باوجود کیا لوگوں کے دلوں سے ذوالفقار علی بھٹو کی محبت کو ختم کیا جا سکا ہے؟ نواز شریف کو جیل میں ڈال کر اور بے نظیر بھٹو کو جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر کے بھی یہ جماعتیں ختم نہیں کی جا سکی. نواز شریف پر تو یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ وہ معاہدہ کر کے بیرون ملک چلے گئے تھے، یعنی بھاگ گئے تھے، اور بزدل لیڈر ہیں جو قید برداشت نہیں کر سکتے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ معاہدہ کر کے بیرون ملک گئے تھے، نواز شریف کا سیاسی قد کم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے بڑھ گیا تھا.
تو سیاسی جماعتوں کو یہ علم ہے کہ حالات کبھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. اس وقت بھی اپوزیشن جماعتیں شدید ترین الزامات کی زد میں ہیں اور ان پر جتنے الزام لگ رہے ہیں اور جتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو ان کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں بہت سے سوالات تو پیدا ہو رہے ہیں اور ہمدردی پیدا ہو رہی ہے. جس طرح مشرف کے دور حکومت میں سول گورنمنٹ بنا دی گئی تھی, یعنی شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے اور نیچے کاف لیگ کے لوگ بیٹھے تھے, تو 5 سال انہوں نے بھی حکومت کی, انہیں بھی کسی سیاسی مشکل کا سامنا نہیں تھا, کوئی اپوزیشن نہیں تھی, کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی, بے خوف و خطر حکومت چل رہی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا سب کچھ بدل گیا. تو اس وقت بھی صورتحال ایسی ہے, موجودہ حکومت تو ڈیلیور کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہے. یعنی آج صورتحال یہ ہے کہ عوام جانے والوں کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری اور ضمانت کے حوالے سے بہت سے سوالات اور ڈبیٹ کا حصہ ہیں. ارشاد بھٹی گفتگو کر رہے ہیں کہ آخر شہباز شریف نیب کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوئے, ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور انہوں نے ضمانت کرائی. تو اس پر اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں ارشاد بھٹی, دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. اگر ابھی موقع دیں تو وہ وزیر اعظم بھی بننے کو تیار ہیں اور وزیر اعلیٰ بننے کو بھی تیار ہیں, تو نیب میں پیشی کے لیے کیوں نہیں تیار؟ وہاں باقی جگہوں پہ کینسر سروائیور اور 69 سالہ آدمی آج جو جس پھرتی سے وہ چل رہے تھے اس پھرتی سے. اچھا, پہلی بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کو گو کہ وہ فرما چکے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. وہ فرما چکے تھے کہ گرفتاری سے نہیں ڈرتا, پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہوں, اب بھی تیار بیٹھا ہوں. مگر جب وقت آیا تو کوارنٹین میں بیٹھے شہباز شریف ایسے غائب ہوئے کہ بقول ہمارے دوست رپورٹر حسن رضا کے 7 جگہوں پہ نیب نے ڈھونڈا, کہیں نہیں ملے. ایک جگہ پہ نیب کو البتہ آڑو کا جوس ملا, وہ پی کر نکل آئے. اور یہ ہوتا ہے لیڈر کا کردار, ایسی ہوتی ہے لیڈری, اور یہ ہوتی ہے اخلاقیات, یہ ہوتی ہے رپوشی, یہ ہوتی ہے بقول میرے بھائی منیب صاحب کی زیرک سیاستدان کی زیرکی. اچھا, دوسری بات سوال یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کو کہیں نیب کے اندر سے تو نہیں پتا چل گیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں, آپ ذرا بندوبست اپنا کر لیں. چلو, اور سوال آپ کا بھی بڑا ویلڈ ہے کہ نیب نے بلایا 2 جون کو, گرفتاری وارنٹ پر 28 مئی کی تاریخ لکھی ہوئی تھی. یہ کہیں انہوں نے 28 مئی دھماکوں والے دن دھماکہ تو نہیں کرنے کا سوچ لیا تھا؟ شاید وہ متاثر ہو گئے ہوں ایٹمی دھماکے سے. آگے آ جائیں جی. تیسری بات, عدالت کا فیصلہ ہے, یہ مجھے اپنی عدالت کا فیصلہ منظور ہے, میں اپنی عدالتوں کے ساتھ ہوں. مگر کیا کہوں میں اپنی عدالتوں کو, کیا کہوں میں اپنی عدالت. دیکھیے, اگر کسی کو بدنیتی کی بنیاد پر گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ بات اسے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہیں, تو پھر اس سے بچنا اس کا آئینی حق ہے. گرفتاری دینا کوئی بہت بہادری کا کام نہیں ہوتا. نیب اگر میرٹ پر کام کر رہا ہوتا اور اس کی کریڈیبلٹی ہوتی, انصاف کی توقع ہوتی, تو پھر کوئی گرفتاری سے بھاگ جاتا تو اس پر سوالات اٹھانے بنتے تھے. لیکن جہاں بلائے کسی اور کیس میں اور دھر کسی اور کیس میں لیں, یعنی ملتان, لاہور, راولپنڈی میٹرو کی تحقیقات کروا کر دیکھ لیں, کچھ نہیں نکلا. 56 کمپنیوں کا بہت شور مچایا گیا, آسمان سر پہ اٹھایا گیا, کرپشن ڈھونڈتے رہے لیکن کچھ نہیں نکلا. قومی خزانے سے کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو ایک نیا کیس, وہ بھی ذاتی نوعیت کا بنا دیا گیا ہے. تو جب نیب لوگوں کی کوئی چیز ثابت کیے بغیر 6 مہینے سال انہیں جیل میں یعنی قید میں رکھے گا, تو پھر نیب پر اعتماد کون کرے گا؟ نیب کو سزا دینے کا حق تو نہیں ہے. نیب انکوائری کر سکتا ہے, تفتیش کر سکتا ہے, ریفرنس بنا سکتا ہے, لیکن یہ جو لوگوں کو ڈال کے نیب بھول جاتی ہے, یہ تو سراسر غیر انسانی ہے. اور خاص کر اس حالات میں جب ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تاثر موجود ہو. حمزہ شہباز کو سال سے نیب نے قید کر رکھا ہے, کیا نکالنا اس سے؟ اگر اس کے خلاف کچھ ہے تو ریفرنس بنائیں, عدالتوں میں لے کے جائیں, انہیں سزا دلوائیں. تو نیب کے حوالے سے یہ تاثر موجود ہے کہ نیب وہ ادارہ بن چکا ہے جہاں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کسی کو کئی مہینے قید میں رکھا جا سکتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر تو نیب پہلے کرپشن کے 2-4 کیس عدالت میں ثابت کر کے اپنی کریڈیبلٹی ٹھیک کرے, قوم کا اعتماد بحال کرے, اپنی غیر جانبداری ثابت کرے, تو پھر لوگ نیب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے.
اب تو نیب کسی قصوروار کو بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بندہ بے قصور ہے، بس نیب کسی اشارے پر اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ جناب مشرف کے دور حکومت میں پولیس عمران خان صاحب کو پکڑنے پہنچی تھی تو خان صاحب تو اپنے گھر کی پچھلی دیوار جو کہ 10 فٹ اونچی تھی وہ بھی پھیلا کے بھاگ گئے تھے۔ اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، خود خان صاحب نے حامد میر کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا، اور یہ بات حقیقت انہیں پتا تھا۔ خان صاحب کے وہ کال پولیس انہیں پکڑنے آئی تھی تو خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ پولیس گرفتاری بدنیتی سے کر رہی ہے۔ تو جب انہیں پتہ چل گیا کہ پولیس بدنیتی سے گرفتار کرنے آئی ہے اور وہ دیوار پھلانگ کر بھاگ گئے تو کیا ان کی لیڈری ختم ہو گئی یا وہ لیڈر کے منصب سے فارغ ہو گئے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی لیڈر اگر گرفتاری سے بچتا ہے تو وہ لیڈر نہیں رہتا۔ تو میں آپ کو ریفرنس کے لیے وہ کلپ بھی دکھا دیتا ہوں، دیکھیں خود خان صاحب نے اس واقعے کو کس طرح بیان کیا۔ ریڈ ہوا آپ کے گھر پہ تو آپ وہاں سے کس طرح بھاگے؟ کس طرح آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا یا اس وقت آپ نے ایٹ دی اسپاٹ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پکڑے نہیں جانا اور آپ بھاگے؟ کیا ہوا؟ میں لمس کے اندر میں یہ کر کے آیا، تقریر تھی میری، وہ میں جب کر کے آیا تو میں گھر کوئی تھوڑا لیٹ میٹنگ کر کے پہنچا، تب تک ایمرجنسی لگ گئی تھی۔ تو ایک دم میں گھر میں تھا اور اس وقت کوئی 12:30 کے قریب تھے، ایک دم پولیس اندر آ گئی اور ایسے آئی جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے آئی ہے۔ تو میں نے ان کا رویہ دیکھا، بالکل انہوں نے بڑی بدتمیزی کی آ کے، ایک دم اندر آ کے میں نے پوچھا وارنٹ کدھر ہے؟ ان کے پاس وارنٹ ہی نہیں تھی، لیکن جو ان کا برتاؤ تھا وہ کوئی بڑا عجیب سا تھا۔ تو اس وقت ہمیں تھوڑا مجھے شک پڑا کہ یہ مجھے صرف ہاؤس اریسٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ مجھے جیل میں لے جانے آئے ہیں۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ کدھر ہے آپ کی وارنٹ کدھر ہے؟ اور ساتھ ہمارے خوش قسمتی جیو کا کیمرہ تھا۔ اب انہوں نے اس کیمرے سے ڈر کے، نہیں تو انہوں نے مجھے اسی وقت لے جانا تھا، انہوں نے کیمرے سے ڈر کے نا، انہوں نے کہا اچھا ہم لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں، آپ باہر چلیں۔ تو وہ چلے تو گئے وہ کیمرہ دیکھ کے۔ تو جب وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر واپس آئے، تب تک میں نے ایک ہمارے گھر کے پیچھے کوارٹروں کے ساتھ ایک کوئی 10 فٹ دیوار ہے، تو میں نے اس کے اوپر سے چھلانگ ماری، پھر ایک اور دوسرا آگے گیٹ تھا وہ بھی 10 فٹ کا، وہ بھی چھلانگ مارا اور پھر میں نکل گیا۔ 10 فٹ کی چھلانگیں مارتے گئے آپ؟ اب شکر ہے کہ ابھی یہ نوبت آ گئی کہ چھلانگ مار سکتا تھا، اور ہوتے تو شاید مار ہی نہ سکتے۔ بہرحال میں نکلا اور اس کے بعد یہ آئے، انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، میرے سارے گھر کے اندر پولیس آئی، میرے والد صاحب ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے کمرے میں یہ گئے، ایک چیز انہوں نے دیکھی، میری بہن تھی، ان کے بچے تھے، یعنی کہ انہوں نے اس طرح میرے گھر میں آئے جس طرح کوئی مجرم کے پیچھے آتے ہیں۔ حالانکہ جو مجرم ہے اس وقت ملک کا سب سے بڑا وہ ہے پرویز مشرف، بجائے اس کو پکڑنے کے لیے ہم جنہوں نے آج تک کوئی قانون نہیں توڑا اور جو ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے گھروں میں آ کے انہوں نے اتنی برتاؤ کیا۔ مجھے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ہم نے یہ جو پولیس والوں سے بھی ہم پوری طرح ان کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا کریں گے اور یہ جنرل مشرف کو بھی کریں گے۔ اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے ملک کی معیشت کے اوپر بات کی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے۔ واچ حفیظ شیخ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 5 سال جو پچھلے گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس جو تھی وہ بالکل ہماری 0% پہ بڑھی تھی، اور اب اس سال ہم نے کافی انسینٹیوز دے کے ان کو بڑھایا، اور احساس پروگرام اور دوسرے جو سوشل سیفٹی نیٹ کے پروگرامز ہیں اس میں ہم نے تاریخی اضافہ کیا، بجٹ میں کو تقریباً دگنا کیا، 192 ارب، اور ہم نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک اچھے شفاف انداز میں پیسے دیے۔ تو ان تمام چیزوں کا ایک اچھا اثر جا رہا تھا، اور ٹیکسز جو ہیں اس کی کلیکشن میں جولائی سے لے کر فیبروری تک کرونا سے پہلے 17% اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اگر آپ امپورٹس جن کو ہم نے جان بوجھ کے کم کیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے ٹیرفز کی آمدنی میں ٹیکسز میں کمی ہوئی، اگر اس کو ایڈجسٹ کر لیں تو ٹیکسز 27% بڑھ رہے تھے۔ لیکن کرونا کے آنے کے بعد ہمارے ریونیوز بھی گرے، ہماری آمدنی جو یعنی اس ملک کی جی ڈی پی جسے کہتے ہیں، جو اس ملک کی پوری آمدنی ہے، جو 3% اضافہ ہونے جا رہا تھا، اب اس میں تقریباً
5% कमी के बाद, को 4% कमी के बाद अब वो -1%। एक खबर तो मैं आपको वैसे शेयर कर दूं कि हुकूमत ने अब मुआशी तरक्की और मईशत के हवाले से एक चीफ इकोनॉमिस्ट हायर करने का फैसला किया है और इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। अब ये चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो दुनिया भर में कहाँ से लाया जाएगा, यानी असद उमर नाकाम हुए, हफीज शेख नाकाम हुए, और भी जितने माहिरीन मईशत डाले गए थे, यानी पाकिस्तान की मईशत ठीक करने के लिए बहुत से मईशतदान हाँ सबको दिए गए थे, तो ये सब लगता है बज़ाहिर तौर पर कि बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। अब एक और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो लाए जा रहे हैं जो कि भारी तनख्वाह पर आएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करेंगे। अब आ जाए शेख हफीज शेख जो कह रहे हैं, तो हुक्मरान जमात ने बड़ी आसानी से अपनी नाकामियों का मलबा कोरोना पर डाल दिया है। हालांकि जब कोरोना वायरस नहीं आया था उस वक्त भी माशी माहिरीन आलमी इदारे इस बात को प्रेडिक्ट कर रहे थे, पेशन गोई कर रहे थे कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो रही है। अब सारी नाकामियां कोरोना वायरस की गोद में डाल दी गई हैं। तो दुनिया में कहीं भी, यानी दुनिया में बहुत से मुल्कों में कोरोना वायरस आया है, लेकिन कहीं भी उन मुल्कों की ग्रोथ रेट मनफी नहीं हुई जिनकी ग्रोथ रेट मिनिमम भी 2-2.5% थी। अब टैक्सों में कई गुना इजाफे और ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने से हमने कुछ टैक्सों की शरह तो बढ़ा ली, यानी ये जो दावा किया जा रहा है कि टैक्स वसूली बढ़ गई, तो इस वजह से बढ़ी कि हुकूमत ने टैक्स लगाए इतने, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि महंगाई में जिस कदर इजाफा हुआ उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये अदादो शुमार के गोरख धंधे हैं जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं, उन्हें कभी नहीं समझ आती है, ना समझ आएंगे। असल चीज़ होती है ग्राउंड रियलिटी कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, हो क्या रहा है। तो ज़मीनी हक़ाइक़ सबके सामने है कि हुकूमती इक़दामात से इन्वेस्टर का एतमाद ख़त्म हुआ, कारोबारी सरगर्मियाँ कम हुई, मांग बढ़ गई, मईशत बुरी तरह मुतासर हुई। तो मनफी ग्रोथ रेट का मतलब बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी भी हमें सिर्फ इतला दी जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो हम इससे कैसे निपटेंगे। इससे निपटने के लिए हमारे पास हिकमत अमली क्या है, और यही सबसे बड़ी खामी है। हुकूमत यानी मौजूदा हुकूमत बदकिस्मती से समझती है कि बस कोई भी काम हो तो लोगों को बस इसकी इतला दे दो, इसको हल करने की जिम्मेदारी नहीं उठाती। पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, लेकिन इस फैसले के नतीजे में पूरे मुल्क में पेट्रोलियम की किल्लत है। पेट्रोलियम कंपनी ने तरसील रोकी हुई है, लोग पेट्रोल पंपों पे ख्वार हो रहे हैं। यानी पेट्रोल की कीमत कम करनी थी, इससे पहले स्टेक होल्डर को आपने इत्मीनान में लिया, एक बंद कमरे में बैठे फैसला कर लिया। तो ये वो होती है हुकूमत जब इस तरह के काम करती है ना, तो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा हुकूमत स्टेक होल्डर को साथ लेकर फैसले करती है, तो लगता ही है कि फैसले करने से कबल उसके असरात पर गौर नहीं करते कि हम जो फैसला करने जा रहे हैं इसके असरात क्या होंगे। उसी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, हाँ वो लॉकडाउन का मसला हो, हाँ वो इकॉनमी के मामलात हों, तो हर फैसला जिसके करने से पहले ये नहीं सोचा गया कि उसके नताइज क्या होंगे और स्टेक होल्डर को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि मसाइल और बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ऑन दी फ्रंट में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी बात कर रही हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाती हैं कि आखिर क्यों हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। देखते हैं। साहब वो कुछ नहीं होने लगा, ये नैब का भी आई वॉश है जो उन्होंने छापा मारने की नाकाम कोशिश की, पूरी पुलिस लेके गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे समझ नहीं आया या शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कहा कि आज मेरी जमात के लीडर्स, वर्कर्स और पुलिस एहलकार जो कि महज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, ये सभी कोविड वायरस से खुदा न खास्ता बुरी तरह एक्सपोज हुए। ये महज इमरान नियाजी के अंदर लगी बुग़्ज़ की आग का शाखसाना है जिसको वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए सबके ज़रिए, नैब के ज़रिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। बल्कि ये कहा है, इतनी ब्लंट स्टेटमेंट केस नैब का है और आप इतनी ब्लंट से कौन सी नाअहली छुपा रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तारी से? उज़्मा साहिबा शुक्रिया कामरान। अगर आपको अभी भी लगता है कि जो है वो केस नैब का है और जो है वज़ीर आज़म जो है उनका कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये आपकी खाम ख्याली है। नैब जो है वो नो डाउटेडली वो इमरान खान नियाज़ी का बगल बच्चा और बच्चा जमूरा है, जो जैसे वो नचाते हैं वैसे वो नाच रहे होते हैं। अभी देखें ना, टार्जन बन जाएंगे, फलाना पकड़ा जाएगा। अभी 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने खुद कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत सबूत है, वो पकड़ा जाएगा। शिबली फराज साहब के मुंह से आज निकल गया वो वज़ीर आज़म बन रहे थे और जो है वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहे थे।
تو پرابلم یہی ہے کہ جب سے وہ واپس آئے تھے ان کو کچھ انٹرویوز بھی انہوں نے دیے، یہ خواہ مخواہ میں انسیکیور ہو گئے بیچارے. انہوں نے کہا کہ شاید یہ متبادل ہیں اور ہماری چھٹی ہونے والی ہے. ظاہر ہے کارکردگی تو آپ کے سامنے، کارکردگی ہے کون سی؟ ابھی آپ جو کووڈ کے بارے میں بات، دیکھیے مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ حکومت شہباز شریف کے پیچھے اس لیے پڑ گئی ہے کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے متبادل امیدوار ہیں یا انہیں متبادل امیدوار سمجھا جا رہا ہے. یہ تاثر بڑی حد تک میڈیا میں پیدا ہوا کہ شہباز شریف کے حوالے سے طاقتور حلقوں میں نرم گوشہ پایا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ خان صاحب یا ان کی حکومت جو ڈلیور نہیں کر رہی، اگر وہ ناکام ہوتی ہے، ان کا آلٹرنیٹ دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس وقت جو پولیٹیکل لیڈ موجود ہے ان میں شہباز شریف ایک بہترین امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کے بعض حلقوں میں ان کے حوالے سے کافی اچھی رائے پائی جاتی ہے. دوسری طرف حکومت ہے جو بعض طاقتور حلقوں کی ناراضگی کو بھی اسی تناظر میں دیکھتی اور محسوس کرتی ہے. یہ نہیں کہ کہیں سے ریئیکشن آتا ہے، حکومت کے اوپر کوئی دباؤ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اپوزیشن کر رہی ہے، اپوزیشن چابی بھر رہی ہے. تو شہباز شریف کے اس حوالے سے خاصا خطرناک سمجھا جاتا ہے کہ وہ عوامی طاقت سے زیادہ، یعنی جلسے جلوسوں اور پاور سٹریٹ سے زیادہ وہ کنیکشن پر اور مؤثر رابطوں کے ذریعے اپنی راہ ہموار کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. تو ان کے حوالے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو حکومت کی قید سے نکال کر لے جانے کا سہرا بھی ان کے سر ہے. تو صرف حکومت ہی نہیں بلکہ خود مسلم لیگ نون کے بعض حلقوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ شہباز شریف کے طاقتور حلقوں سے رابطے موجود ہیں اور ان سے بہت سے اہم کام لیے جا رہے ہیں. خصوصاً کرونا وائرس کی وبا کے دوران ان کے سابقہ تجربات سے فائدہ حاصل کرنے کے حوالے سے کئی خبریں زیر گردش رہیں. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ حکمران جماعت میں یہ امپریشن ہے کہ شہباز شریف اس حوالے سے نواز شریف سے بھی زیادہ خطرناک آدمی ہیں، وہ خاموشی سے اپنا کام دکھا جاتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ حکومتی حلقوں میں اس حوالے سے بہت سے تحفظات موجود ہیں. یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے واپس تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ایک اہم بات کی بھارت کے ساتھ حوالے سے، اور پاکستان کئی دنوں سے کہہ رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. جو کارروائی اس وقت چل رہی ہے، دس از اسٹیج بینگ سیٹ، ایک اسٹیج سیٹ کی جا رہی ہے جس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن پلان کیا جا رہا ہے انڈیا میں. اور یہ جو پلوامہ 2 انہوں نے کیا، اس سے چند دن پہلے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور جب وہ اسٹیٹمنٹ آئی تو موسٹ پروبلی انہوں نے وہی جو پلان کر رہے تھے اس کو، گاڑی کو انہوں نے سامنے لا کے اور پھاڑ دیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مزید گاڑیاں اس طرح کی یہاں پہ موجود ہیں. سو یہ ایک سٹیج سیٹ کی جا رہی ہے اگلے آنے والے چند ماہ میں پاکستان کے اوپر کی طرف جارحیت کرنے کی، ایک ایڈونچرزم کی. اور جس طرح آپ نے اس سوال کے دوران آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، اس کا مقصد اگر مطلب میں اگر صحیح سمجھاؤں جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے، کیوں یہ کر رہے ہیں؟ ہاں جی، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لیٹلی ہندوستان کو کئی فرنٹس پہ ہزیمت کا سامنا ہوا ہے، بہت شرمندگی ہوئی ہے. اگر میں پہلے ذکر کروں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ جو انڈیا اور چائنا کی جو حالات چل رہے ہیں، اندر 3 کلومیٹر اندر آ چکے ہیں. 60 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. جو کل یا پرسوں میرے خیال میں راجناتھ صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا، اس میں بھی ان سے یہی سوال پوچھا گیا اور اس کو انہوں نے ڈاؤن پلے بھی کیا. سو وہاں پہ سخت شرمندگی کا سامنا ہے، اس کو یہ کسی نہ کسی طرح ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان کے عوام ہوں یا بھارت کے عوام ہوں یا دنیا میں کہیں بھی ہوں، دنیا اس وقت کرونا سے لڑ رہی ہے. دونوں ملکوں میں لوگ مر رہے ہیں، دونوں طرف انسان مر رہے ہیں. بھارت میں بھی انسان ہے، پاکستان میں بھی انسان ہے، اور موت کا رقص گلیوں اور بازاروں میں جاری ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ جس شخص سے آپ آج مل رہے ہیں کل کو وہ آپ کو زندہ بھی ملے گا یا نہیں، یا آپ اس کو زندہ ملیں گے یا نہیں.
تو کرونا نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے، وہ صرف موت ہے۔ تو لڑائی جھگڑے ان حالات میں، یعنی جب پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے اور ملک آپس میں لڑ رہے ہوں یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، تو ان حالات میں یہ بالکل انسانیت کے سراسر خلاف ہے۔ تو سوچنا چاہیے خاص کر ان ملکوں کو، بلکہ مذہب، ذات پات، نظریہ، ان سب کو ایک طرف رکھ کے سوچنا چاہیے۔ یہ وہ حالات نہیں کہ جہاں پہ آپ ساری چیزیں سامنے رکھ کے کچھ کر سکیں، یہاں پہ اس وقت انسانیت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو ان حالات میں بھی اگر کوئی اپنے ہمسایوں کو تنگ کر رہا ہے یا ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ دنیا اس کو کبھی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی۔ آج آپ کر تو لیں گے لیکن کل کو دنیا کہے گی، یعنی آپ کو برے لفظوں میں یاد کرے گی کہ آپ نے کیا کیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بھارت کے بھی اندرونی حالات بہت خراب ہیں، اندرونی اور بیرونی دونوں سطح پر بھارت ایگریسو ڈیل کر رہا ہے۔ چونکہ بھارت میں اس وقت سیکولر حکومت نہیں ہے، نظریاتی حکومت ہے، تو یہ وہاں کے لوگوں کی مرضی ہے کہ انہوں نے ایک نظریاتی حکومت کو الیکٹ کیا ہے۔ تو لیکن جو اس نظریاتی حکومت کا نظریہ ہے وہ شاید خاصا ایسا ہے کہ جو اس وقت باقی ملکوں کے لیے پرابلمیٹک ہوا ہے۔ یعنی بھارت پاس پڑوس کے ممالک کو بھی اپنی ہندواتا ریاست کا حصہ سمجھتا ہے، تو اسی لیے وہ اگریسولی پڑوسیوں کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے چاہے وہ نیپال ہو یا چین ہو یا پھر پاکستان، تو بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ سرحدوں پر انگیجمنٹس کی جائیں تاکہ اندرونی حالات سے توجہ ہٹائی جائے۔ لیکن میری گزارش یہ ہوگی دونوں ملکوں کے صاحبان اقتدار سے کہ یہ موقع بالکل نہیں ہے، اور پاکستان تو خود اپنے لوگوں کے حوالے سے بہت ہی بیزی ہے، فوج بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ کورونا کے حوالے سے ہمارے تو یہاں پہ فوج بہت زیادہ کام کر رہی ہے، شاید انڈیا میں سول گورنمنٹ زیادہ کام کر رہی ہو، لیکن ہمارا سول اور ملٹری دونوں گورنمنٹ مل کے کام کر رہی ہیں۔ تو دونوں ملکوں کے لوگ اپنے اپنے عوام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہی ترجیح ہونی چاہیے۔ اور عام خبر یہ کہ پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہوگی۔ چین میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 83,022 ہے، جبکہ پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 85,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید 4,688 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو کہ اب تک سامنے آنے والے کیسز میں سب سے بڑی تعداد ہے، جبکہ مزید 82 افراد ایک روز میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 85,264 ہو گئی ہے۔ 1,777 افراد اب تک کرونا وائرس کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں سب سے زیادہ مریض ہے، جہاں تعداد 32,910 ہے، پنجاب میں 31,104، خیبر پختونخوا میں 11,373، بلوچستان میں 5,224، اسلام آباد میں 3,544، گلگت بلتستان میں 824 اور آزاد کشمیر میں 285 کیسز ہیں۔ کرونا کے باعث سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہو رہی ہیں، جہاں 607 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں اب تک 555، خیبر پختونخوا میں 500، اسلام آباد میں 38، گلگت بلتستان میں 12، بلوچستان میں 51 اور آزاد کشمیر میں 7 افراد کورونا سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سروس اسپتال لاہور کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مقصود علی کورونا کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ محکمہ صحت سندھ نے بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں کو ٹیسٹ رزلٹ سے پہلے گھر جانے کی اجازت کو خطرہ قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والی بڑی مارکیٹیں اور بازار آج سے بند کیے جا رہے ہیں، جبکہ تاجر برادری نے ان کا یہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بڑی بڑی مارکیٹوں اور بازاروں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کے باعث حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ بازار اور مارکیٹیں بند کی جائیں۔ تو گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ اور ملتان، یعنی پاکستان کے پنجاب کے بڑے بڑے علاقوں میں، خاص کر پنجاب کی مارکیٹوں اور کے پی کے کی مارکیٹوں کو جہاں پہ رش زیادہ ہے، وہاں پہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کے حوالے سے آپریشن باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا نے بھی سرکاری دفاتر میں ماسک کے بغیر داخلے پر پابندی کر دی ہے۔ کے پی کے حکومت کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق سرکاری محکموں کو نو ماسک نو انٹری کے بینرز لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ سرکاری دفاتر میں فیس ماسک، ہینڈ واش اور سینیٹائزر کو لازمی قرار دیا جائے، جبکہ عوام کے سرکاری دفاتر میں آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔
سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق چوتھائی ملازمین کو دفاتر آنے کے لیے کہا گیا ہے اور جو بھی SOPs کی خلاف ورزی کرے گا اسے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سندھ نے سندھ کے تمام اضلاع میں مویشی منڈیوں میں کاروبار کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مویشی منڈیوں کے لیے بھی SOPs تیار کیے گئے ہیں۔ تمام ٹاؤن میونسپل کمیشن، ڈسٹرکٹ کونسل اور میونسپل کارپوریشن کی حدود میں کاروبار کی اجازت ہوگی، جبکہ سندھ حکومت نے ایک بار پھر اسکول کھولنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے 9 مقامات میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا، یعنی 9 مقامات کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بار پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم معلومات جو میں آپ کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والے افراد کے حوالے سے ذکر کروں کہ پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے علاوہ بھی لوگوں کو عام بخار کی شکایت ہے اور میڈیکل جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یا ہاسپٹل وہاں پہ رش بڑھ رہا ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کو بخار ہو رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کرونا وائرس لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے سمپٹم بہت سارے ہیں جو کہ جن کی معلومات جو ہے وہ عام ہیں۔ ایک تو اس میں سینسز کا چلے جانا، یعنی آپ کو خوشبو کا محسوس نہ ہونا یا اس ذائقے کا محسوس نہ ہونا بھی شامل ہے۔ بخار اور کھانسی اور باقی چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن یہ سمپٹم موجود ہیں۔ لیکن ایک اور انفارمیشن جو مجھے اپنے ذرائع سے اور بہت سے مستند ڈاکٹروں سے گفتگو کے بعد ملی ہے وہ یہ کہ جو ماسک آپ لگاتے ہیں اس ماسک کی وجہ سے گرم سانس جو آپ چھوڑتے ہیں وہ چونکہ خارج نہیں ہوتا اور واپس دوبارہ وہی سانس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے اور عام بخار کی شکایات بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ماسک جتنی زیادہ دیر آپ لگا کے رکھیں گے اتنا زیادہ خدشہ کہ آپ کو بخار ہو۔ اس کی وجہ سے آپ کے منہ کا ذائقہ بھی بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کو کرونا ہوا ہے، کرونا کے سمپٹم بہت سیویئر ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی جا رہی تھی کہ اگر آپ گھروں میں رہیں گے تو ماسک کم لگائیں گے، لیکن باہر جب نکلیں گے تو ماسک لگانا ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ 24 گھنٹے ماسک لگا کے رکھیں گے تو اور بھی اس سے خطرات بھی ہیں، تو اس کا اگر آپ کو ادراک ہوگا تو آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خاص کر ماسک کے اندر اگر آپ ایک ٹیشو لگا لیں تو اس کی سمیل سے آپ جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کچھ گھنٹے تازہ سانس ضرور لیں اور جو گرم ہوا آپ چھوڑ رہے یا تو ماسک کے N90 ماسک آئے تھے وہ اس لیے ضروری تھے کہ ان کے اندر سوراخ تھے اور آپ کی ہوا جو ہے جو آپ سانس چھوڑتے ہیں وہ باہر جا سکتی تھی تو فلٹر لگے ہوئے تھے۔ لیکن اب جو ماسک ہم دیکھ رہے ہیں اس میں فلٹر نہیں لگے ہوئے، تو بہت سے لوگ ایسے ماسک لگا رہے ہیں جس سے سانس کا اخراج جو مشکل ہو رہا ہے۔ جو ریکمینڈڈ ماسک ہیں ان کو لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہت سے لوگ عام کپڑے کے اور موٹے کپڑے کے ماسک لگا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو بخار کی شکایت عام ہو رہی ہے، تو اس کا بھی خیال کریں، پیرنڈول کا استعمال کریں۔ اب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی بات کر لیتے ہیں۔ 65,73,000 مریض ہو چکے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد آلموسٹ 4 لاکھ ہے اور امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 2 لاکھ افراد جو ہے معذرت کے ساتھ 1,10,000 لوگ موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ بیمار ہونے والوں کی تعداد 19 لاکھ ہے۔ تو یہ فگر موجود ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس اسی طرح سے پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ اور جسٹس قاضی فائزہ کیس کی بات کریں تو بڑے دلچسپ موڑ آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائزہ کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ صدر مملکت ریفرنس بھجوانے کی ایڈوائس پر عمل کرنے کے پابند نہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں فل کورٹ نے جسٹس قاضی فائزہ کیس اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فروغ نسیم عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے عدالتی سوالات کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں عدالتی سوالات سے بہت معاونت ملی ہے اور وہ 27 قانونی نکات پر دلائل دیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت نے اثاثہ جات ریکوری یونٹ ARU کے کردار اور قانونی ہونے پر سوال کیے ہیں۔ یہ سوال ریفرنس کی مبینہ بدنیتی پر ہے۔ شکایت صدر ملک کو بھیجنے کی بجائے ARU یونٹ کو پذیرائی کیوں دی گئی؟ تو فروغ نسیم نے کہا کہ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آرٹیکل 209 عدلیہ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے صدر ریفرنس بھجوانے کی ایڈوائس پر عمل کرنے کے پابندی نہیں ہے، وہ آرٹیکل 48 کے تحت ریفرنس نامکمل ہونے پر واپس بھیج سکتے ہیں۔ تو بیرسٹر فروغ نسیم نے بتایا کہ بیرون ملک سے اثاثے لانے کا معاملہ کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کابینہ نے غیر ملکی اثاثے واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس بنائی جس کے نتیجے میں ARU کا قیام عمل میں آیا۔
جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارکس دیے کہ 28 اگست کو شہزاد اکبر معاون خصوصی بنے، اسی روز ٹاسک فورس کے قواعد و ضوابط بھی بن گئے، یعنی ایک ہی تاریخ میں سارا کام کیسے ہو گیا؟ فروغ نسیم نے جواب دیا کہ شہزاد اکبر کو اثاثہ جات کے معاملے میں ایسٹ ریکوری پر مکمل عبور حاصل ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم کو معاون خصوصی لگانے کا اختیار ہے، شہزاد اکبر کو ARU کا سربراہ کیسے لگا دیا؟ ARU کو قانون کا تحفظ نہیں ہے، اس صورت میں ARU کسی بندے کو چھیڑ نہیں سکتی۔ ARU یعنی ایسٹ ریکوری یونٹ قانون کے تحت بنا ادارہ نہیں ہے، تو پھر کسی معاملے کی انکوائری کیسے کر سکتا ہے؟ جسٹس بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ ARU کابینہ ڈویژن کے ماتحت ہے، اس کے قیام میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا، اس کا کام مختلف ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ ARU نے جج کے خلاف 209 کی کارروائی کا نہیں کہا۔ تو جسٹس منیر اختر نے کہا کہ ARU کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کر سکتا ہے۔ کس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ کیس جج کے مس کنڈکٹ کا بنتا ہے؟ حکومت پاکستان کی جانب سے کس نے یہ کہا کہ یہ معاملہ مس کنڈکٹ کا ہے؟ جسٹس عمر اتحاد بندیال نے بیرسٹر فروغ نسیم سے استفسار کیا کہ یہ معاملہ ٹیکس اتھارٹی کو بھیجنے کی بجائے ریفرنس بنانے کی تجویز کس نے دی ہے، یعنی یہ ریفرنس بنانے کی تجویز کس کی طرف سے آئی، یہ روشن آئیڈیا کس نے دیا معاملہ نیب اور FBR کو بھیجنے کی بجائے ریفرنس بنایا جائے؟ جسٹس مجیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اثاثہ جات ریکوری یونٹ نے جج کے مس کنڈکٹ کا تعین کیسے کر لیا؟ اس حکومتی شخصیت کا نام بتائیں جس نے یہ طے کیا، اس بات کا تعین کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس کے بہت سنجیدہ نتائج بھی ہو سکتے ہیں، روزہ نہ رکھنا بھی غلط کام ہے۔ کیا اس پر بھی ARU کارروائی کا کہہ سکتا ہے؟ اس وقت کی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں ریفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جج صاحب نے کریز سے باہر نکل کر شاٹ لگائی تھی، تو لگتا یوں ہے کہ ریفرنس صرف کریز سے باہر نکل کر شاٹ لگانے پر بنایا گیا۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے جج سے کہا کہ وزیر اطلاعات کی اس بات کو ڈسکس نہ کریں۔ جسٹس عمر اتحاد بندیال نے کہا ایسا جرم بتائیں جس سے جج پر اعتماد مجروح ہوا، جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کے جواب دیں۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔